السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، آپ سبھی حضرات اچھے ہوں گے، دعا ہے۔ آج آپ کا جا کر کے 17 سپتمبر، میں نے شیخ جلال الدین قاسمی کا ایک ویڈیوز دیکھا، جو افو خان کی ویڈیوز اقرا فاؤنڈیشن سے وہ اپلوڈ ہوا۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ فاروق خان رضوی، جس کو علامہ ہم لوگ نہیں کہیں گے، کہ وہ علامہ بھی نہیں ہے، مولانا بھی نہیں ہے، حافظ بھی نہیں ہے، جو عالم اس کو کہتے ہیں وہ الگ سی بات ہے، ہماری اس میں وہ نہیں ہے علم والے۔ بہرحال ہاں، ہمارے مناظر ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا عتل بعد ذالک زنیم، سورہ قلم میں یہ جو آیت آئی ہے، نازل ہوئی ہے، تو زنیم کا مطلب حرامی، تو یہ استنباط کیے ہیں یا اس سے استدلال کیے یا قیاس کیے ہیں، اس کا معنی آئے گا حرامی، تو یہ والی معنی نہیں ہے۔ شیخ جلال الدین قاسمی کا یہ بیان ہے۔ وہ کرم یکرم کرامتاً پڑھ رہے ہیں، زنم یزنم زنیم، یہ اس کے معنی نکال رہے ہیں، فی اللؤلؤ استنباط کر رہے ہیں اس سے۔ تو میں کہوں گا آپ اس کو جتنا بھی ہلکا کر لیں، عتل بعد ذالک زنیم کا مطلب عام مترادف الفاظ میں کمینہ حرامی ہی آئے گا میرے دوست۔ نہایت پنج آپ نکالیں، نہایت گندا، آپ اردو ڈکشنری لغت کو پڑھ لیں، آپ کے پاس علم ہے، میں سمجھتا ہوں، مگر علم ہے تو تھوڑی علم کو صلاحیت سے آپ سمجھنے کی، دماغ سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ شیخ ہیں، دارالعلوم دیوبند میں فضیلت کی درس ہے آپ نے پڑھی ہے، اس کے بعد اس طریقے سے آپ نام کو خراب کر رہے ہیں۔ آپ علمی بچوں کی اس میں اپنی علمی صلاحیت کو اپنی ختم نہ کریں۔ میں کہتا ہوں عتل بعد ذالک زنیم، اس کے معنی اصل میں خطا ہے، حرامی ہے، کمینہ، اس کو جتنا خوبصورت الفاظ میں آپ کہہ لیجئے وہ آئے گا وہی چیز، اصل میں خطا کہہ لیجئے۔ ہمارے کنز الایمان اعلیٰ حضرت، ہمارے قرآن میں اعلیٰ حضرت، ہمارے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے کہ کنز الایمان میں، کہ اس کی اصل میں خطا ہے، تو جس کی اصل میں خطا ہو وہ تو اصل بات ہے کہ وہ حرامی، وہ حالانکہ نہیں کیے ہیں، وہ کمینہ ہے، وہ شخص مردود ہے، وہ گندا ہے۔ اور ہر شخص جاہل نہیں ہوتا میرے عزیز، ہر شخص جاہل نہیں ہوتا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بایکم المفتون ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین فلا تطع المكذبین ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ وہ جھوٹا ہے، وہ مردود ہے، اس کی اصل میں خطا ہے، وہ زیادہ قسمیں کھانے والا۔ جب اللہ نے اس کی ولید ابن مغیرہ کے اس میں یہ آئے حق میں نازل ہوئی آیت، تو یہ اللہ جب اس کے عیبوں پر پردہ نہیں ڈالے تو تم کیسے پردہ ڈال رہے ہو؟ آپ کی رشتہ داری ہے کیا بھائی؟ جو ہلو ہلو، جی جی، اور سنائیے۔ ہوں یوٹیوب پر یہ ڈالیں جو یا ابھی آپ نے ویڈیو بھیجا ہے یہ آپ ہی کا ویڈیو ہے؟ الحمدللہ، اچھا اچھا، پہچان لیے آپ؟ نہیں اس پہ تو لکھا ہوا ہے عمار قریشی۔ اور کیوں تو وہ پڑھنا جو نہیں ویڈیو آتا؟ میں شخص ہیں وہ آپ ہی ہیں نا؟ یار گھبراؤ نہیں، گھبراؤ ارے اللہ کے بندے، میں پوچھ رہا ہوں وہ شخص آپ ہی ہیں نا؟ کیا کیا؟ جو ویڈیو میں جو مطلب بول رہا ہے وہی آدمی آپ ہیں نا؟ کیوں آدمی پیچھے لگواؤ گے کیا؟ ارے اللہ کے بندے، میں پوچھ رہا ہوں دونوں سیم آدمی ہیں یا آپ ان کا نام لے کے استعمال کر رہے ہیں، یہ میں پوچھ رہا ہوں۔ ارے یار کیوں، چہرہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے کیا تمہیں؟ چہرہ اللہ نے میرے بھائی جیسا بنایا ہے سب کا اچھا ہی بنایا ہے الحمدللہ۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں کیسے کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں دکھاؤ گے اپنا چہرہ؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو آپ نے کہا ہے زنیم کا معنی، دکھاؤ گے؟ بولو، چھوڑو، پرسنلی ویڈیو کالنگ کرو گے یا نہیں، کیوں؟ ارے مجھے بریلیوں پہ میرے میں بھروسہ نہیں ہے۔ اسکرین شاٹ لے کے اس کو ایڈٹ کر کے اس میں کتا بلی بنائیں گے، لنگڑا لولا بنائیں گے، عورت بنائیں گے، جڑا بنائیں گے، وہ ہمیں پتہ ہے بریلیوں کا کیا کام ہے۔ چلیے، آپ نے جو ویڈیو میں جو ایک پیغام دیا ہے افو خان کو اور وہ جلال الدین قاسمی کو، بریلیوں میں دم ہے جو کہ دیکھیے ڈائریکٹلی نہیں بریلیوں میں دم اس لیے ہے نا کیونکہ ہم اہل حدیث، ہم کسی کا جو چہرہ ہے اس کو میرے بھائی تبدیل نہیں کرتے۔ ارے بھائی چہرہ آپ لوگ چہرے کو ہی تبدیل کر دیتے ہو، انسان کے چہرے میں کتے کا منہ لگا دو گے، عورت کا منہ لگا دو گے، اس لیے ہم نہیں کرتے۔ اوپر سے رکھا ہے
کیا اہل حدیث کے سامنے مناظرہ کا چیلنج اور مباہلہ کا ارے بھائی مناظرہ ابھی آپ یہ سب خواب ابھی چھوڑ دیجیے. بلی کے خواب میں میرے بھائی جو آتے نہیں ہے چھچڑے, تو وہی والا آپ کا حال ہے. ابھی آپ کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے, خواب آپ دیکھ رہے ہیں مناظرے کے. تم گھبرا کیوں رہے ہو یار؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں زنیم کا معنی جو آپ نے بتایا ہے کہ حرامی ہوتا ہے, ہاں زنیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حرامی ہوتا ہے. ارے بھائی ہم نے اگر کہہ دیا ابو خان کے اصل میں خطا ہے تو کیا ہوا بتاؤ؟ گالی دیے یا محبت سے ہم تم کو کہیں؟ نہیں تو اصل میں خطا مانا ہے نا, آپ نے اس کو مطلب بھائی وہ حرامی کیسے کہہ دیا؟ کا معنی کیا ہوتا پہلے یہ بتاؤ بھائی اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم سامنے آپ کے کچھ اور ہیں, اندر سے کچھ اور ہیں. اچھا پہلے یہ بات مانتے ہو یا نہیں؟ کیا ولید بن مغیرہ وہ حرامی تھا کہ تم اس کا اپنا بھائی مانتے ہو؟ دیکھیے وہ حرامی تھا یا نہیں تھا یہ اللہ بہتر جانتا ہے, اور اللہ نے بتا دیا اصل میں خطا ہے. نہیں ہو یار اپنی غلطی کو. دیکھیے عمار بھائی سکون سے بات کیجیے, آپ اتنا پریشان کیوں ہونے لگتے ہیں بھائی؟ آپ ویڈیو میں آپ اتنا سکون سے بولتے ہیں اور جب فون پہ بات کرتے ہیں تو آپ سامنے والے کی بات ہی نہیں سنتے ہیں. ارے یار تو بات سنیں گے کی شرط پہ نا یار. آرام سے بات کریں گے نا, تھوڑا ہم بولیں گے تھوڑا آپ بولیے, جب ہم بولیں گے تو آپ میری بات کو سنیے, پھر آپ بولیں گے ہم اس کو سمجھیں گے. بات کرنے لگے ہیں تو ہم انشاءاللہ آپ سے صحیح سے بات کریں گے. تو بھائی صحیح سے تو میں شروعات سے بات کر رہا ہوں نا, میں نے ابھی تک آپ کو بھائی کے علاوہ کچھ بولا؟ آپ منطق جو پڑھانا چاہ رہے ہیں نا, میں عام انسان سے میں منطق نہیں پڑھنے والا. ارے بھائی منطق قیاس کی یہاں بات ہی نہیں ہے نا, یہ تو قرآن کی آیت کی بات کر رہا ہوں, سورہ قلم کی آیت نمبر 14, اس میں جو میرے بھائی زنیم ہے اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے اصل میں خطا. ٹھیک ہے, 22-23 آیت نمبر 30 ہمت ہے تو پڑھو. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک. ارے بھائی زنیم پہ آئیے نا میرے بھائی, آپ کیوں اتنا بھاگنے کیوں لگتے ہیں؟ یہ ذاکر نائک والا بات مجھے پسند ہے, علماؤں کی طرح بات کرو یار, اور نہیں یہ علم کہو ہم سیکھیں گے. ارے بھائی آپ کو کل کو اپنے باپ کی حرکت میرے بھائی پسند اگر نہیں آئے گی تو کیا باپ بدل دیں گے کیا آپ اپنا؟ ارے یار باپ بدلنے کی بات تو پہلے یہ کہو. آپ لوگ تو مطلب ایسے بات کرتے ہیں, اس کی طرح بات نہ کرو, مطلب آپ کو دلیل دے رہے حوالہ دے رہے تو آپ کہہ رہے حوالہ نہ دو. اصل میں آپ کے فاروق خان جو ہیں لیپ ٹاپ والے بابا, انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے لیے تو اتنا کافی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, اعلیٰ حضرت فرماتے تھے. تو آپ لوگ کو یہ چیپٹر نمبر, ورس نمبر, حدیث نمبر, آیت نمبر, یہ میرے بھائی سننے کی طاقت نہیں بچی ہے. ٹھیک ہے, تو مسئلہ یہ ہے. کیا بولے آپ کے فاروق خان صاحب جو ہیں, ٹھیک ہے, ناگپور والے لیپ ٹاپ والے بابا جن کو عام طور پہ کہتے ہیں, انہوں نے اپنے بیان میں کہا بیچ پبلک میں کہ ہم تو عشق کے بندے ہیں اور ہمارے لیے یہ صفحہ نمبر, جلد نمبر, یہ سب کچھ حجت نہیں ہے, ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا. ارے ہم تو عشق کے بندے ہیں, اتنا ہی کافی ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے تھے. تعارف پیش بھی نہیں کروانا چاہتے ہیں اور اس کی بات بھی نہیں مانتے. چلیے واپس آتے ہیں زنیم کے اوپر. ٹھیک ہے, زنیم جو میرے بھائی آیا ہے قرآن میں, اب اللہ تعالیٰ ہی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 65 میں کہ اس زمینوں اور آسمانوں کا جو علم ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز آپ بھی مانتے ہیں. آیت پڑھو گے یا نہیں پہلے بتاؤ, آیت پڑھو گے یا نہیں؟ بھائی آیت آپ کے لیے حجت نہیں ہے, آپ کے جال حق اس کے حصہ نمبر 2 صفحہ نمبر 137 کو اترا ہوا ہے کہ جو حنفی مقلد ہیں ان کے لیے امام کا قول حجت ہے. ہم اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھتے ہیں بریلویوں کے سامنے, بس کبھی عربی متن نہیں پڑھتے. آپ میری ساری آڈیو اٹھا کے دیکھ لیجیے, دیوبندی ہوگا تو اشرف علی تھانوی کا ترجمہ پڑھوں گا, بریلوی ہوگا تو احمد رضا کا ترجمہ پڑھوں گا. آیت نہیں پڑھتا ہوں کبھی کیونکہ ان کے عربی حجت نہیں ہے. مزدور شہادت شخص ہو تم خبیث ہو, تمہیں عقل نہیں ہے, اس بات کے شعور نہیں ہے. بھائی آپ کے وہاں عربی حجت نہیں ہے نا, آپ کے فقہ حنفی میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ فارسی میں اذان دینا جائز ہے, تو آپ لوگ تو فارسی میں اذان بھی دے سکتے ہو, فارسی میں نماز بھی پڑھ سکتے ہو, تو آپ کہاں عربی کے دوست میرے اوپر جما رہے ہو؟ اور جتنے عمل بریلویوں کے ہیں وہ سب میرے بھائی عربی میں نہیں ہے. بھائی تیجا, چالیسواں, چھٹی, چلا, کنڈے, برسی, 11ویں, ان کے عربی میں نام ذرا آپ کو بتا دیجیے. آپ حرامی نہیں ہے, عربی میں نام بتا دیجیے ذرا. آپ اتنی عربی کے اوپر زور دے رہے ہیں تو تھوڑا ہم بھی تو دیکھ لیں کتنی عربی آپ کو آتی ہے. کیا مطلب بتاؤ بھائی, جو تیجا ہے, چالیسواں ہے, چھٹی ہے, چلا ہے, کنڈے ہیں, ان کا عربی میں نام بتائیے ذرا. ہم سب کچھ بتائیں گے. تیجا کو ثلاثہ کہتے ہیں, سمجھ رہے ہو؟ ہاں, کون سی حدیث میں آیا ہے؟ کہتے ہیں. کون سی حدیث میں آیا ہے؟ خمسون کہتے ہیں. کون سی حدیث میں آیا ہے؟ کون سی حدیث میں آیا ہے؟
ارے حدیث بتاؤ نا. بھائی عربی میں نام ارے بتاؤ. عربی میں تو ایسے میرے بھائی جو اعلیٰ حضرت کا بھی بھائی وہ نام ہے. نام بتایا. اعلیٰ حضرت کل اعلیٰ حضرت کتا تھا. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں, تو کتے کا بھی عربی میں نام موجود ہے. تو عربی میں نام موجود ہونے سے مقصد نہیں ہے جو تیجا ہے, 40واں ہے, چھٹی ہے, چلہ ہے, کنڈے ہے, 11ویں ہے, یہ آپ لوگ دین میں مناتے ہو نا, تو اس کا ثبوت عربی میں حدیث سے ثابت کرو گے, یہ جاؤ اس کا نام رکھ دو گے عربی میں. بیوی کے پیچھے کے راستے سے ہم بستری کرنا جائز ہے تو کیجئے نا, اگر آپ کی فقہ حنفی میں اترا ہوا ہے تو کیجئے. ارے یار تمہارے اس میں نواز آپ کی فقہ حنفی میں اترا ہوا ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کی دبر میں صحبت کرتا ہے تو اس کا رجوع ہو جاتا ہے. یعنی کہ اگر کسی حنفی مقلد نے اپنی بیوی کو 3 بار بول دیا طلاق طلاق طلاق, اور اگر اس نے طلاق دینے کے بعد دبر میں صحبت کر لی تو اس کا رجوع ہو جائے گا. فتوا دوں آپ کو. بہن کے ساتھ آپ پہلے جا کے اپنی فقہ حنفی کی گندگی دیکھ لیجئے بڑے بھائی, ٹھیک ہے. ابھی آپ کو آتا نہ جاتا, چناؤ سن چھاتا, ابھی آپ انڈے میں سے نکلے ہوئے بچے ہیں. اور سنو, آپ جلدی بتائیے زنیم کے معنی پہ آپ کو بات کرنا ہے کہ نہیں؟ ارے یار تم ہی نہ بھاگ رہے ہو یار. یار ویڈیو میں آپ نے کیا کہا تھا کہ افو خان کو پیغام ہے اور وہ جلال الدین قاسمی کو یہ پیغام ہے, تو پیغام جو آپ نے دیا ہے زنیم کے معنی پہ دیا ہے نا, تو آپ اس پہ بات کیجئے. آپ بھاگ کیوں رہے؟ ادھر ادھر بھاگ رہے ہو یار. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم غیب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کس کی اصل میں خطا ہے. اللہ جانتا ہے نا, یہ کوئی بریلوی تھوڑی نہ بتا دے گا کہ فلاں حرامی ہے ڈھما حرامی ہے. ارے ولید بن مغیرہ کو کیا سمجھتے ہو؟ ولید بن مغیرہ وہ 1 نمبر کا میرے بھائی عیاش تھا, ٹھیک ہے, میرے بھائی کافر تھا, گستاخ تھا, اللہ کے نبی کی شان میں توہین کرنے والا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہمیشہ میرے بھائی جہنم میں ڈال دے, آمین ثم آمین. تو اللہ کو علم غیب ہے, اللہ کو پتا تھا کہ ولید بن مغیرہ اس کی اصل میں خطا ہے, اللہ کو معلوم تھا نا. لیکن اس آیت سے قیاس کر کے بریلوی لوگ سارے دیوبندیوں کو اور اہل حدیثوں کو حرام کی اولاد بول دیتے ہیں. کیا بریلویوں کو بھی علم غیب آ گیا ہے, یا بریلوی اپنے آپ کو اللہ مانتے ہیں؟ کافر مانتے ہیں. سارے دیوبندیوں کو کون کہہ دیا کہ کافر مانتے ہیں؟ بریلی والے. کافر ہم نے کہا ہی نہیں, میں نے کہا حرام کی اولاد, جو آپ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہو زنیم کا, تو آپ لوگ یہ کہہ دیتے ہو کہ جو وہابی ہیں, دیوبندی ہیں, اہل حدیث ہیں, نبی کے گستاخ ہیں, تو یہ حرام کی اولاد ہیں, یہ زنیم ہیں. تو آپ لوگ میرے بھائی اس طریقے کی گالی کا استعمال جو باقی لوگوں کے اوپر بھائی تھوپ دیتے ہو, منسوخ کر دیتے ہو, یہ کام غلط ہے کہ نہیں ہے راضی تمام کی تفاسیر کو اٹھا کر کے بھائی؟ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ آپ ویڈیو میں بڑے سکون سے بولتے ہیں, لیکن ڈائریکٹ فون پہ آپ کا جن جاگ جاتا ہے. ارے یار ولید بن مغیرہ کے بارے میں اتنا میں نے ولید بن مغیرہ کے ٹولے بھاڑ میں وہ کون ہمارا میرے بھائی سگا والا ہے؟ وہ تو آپ لوگ کا سگے والا ہے نا. جیسے آپ لوگ نبی کی شان میں توہین کرتے ہو ویسے وہ بھی کرتا تھا, اس سے ہمارا کیا لینا دینا؟ تکلیف کیوں لگ رہی ولید بن مغیرہ کا؟ ہمیں خالی ایک چیز کا میرے بھائی غصہ ہے کہ آپ لوگ کہتے ہو اللہ تعالیٰ نے گالی دی قرآن میں. معاذ اللہ, کیا اللہ کو معاذ اللہ آپ کے اپنی طرح معاذ اللہ بریلی بھی سمجھ رکھے ہیں اللہ کو؟ یہ بتائیے. اللہ تعالیٰ کو کیا معاذ اللہ آپ نے بریلوی بنا دیا ہے جو اللہ تعالیٰ معاذ اللہ گالی دے گا قرآن میں ہے؟ گالی دینا تو بریلویوں کی سنت ہے, اللہ کی سنت نہیں ہے. اللہ نے جو زنیم کہا ہے, زنیم واقعی میں وہ تھا, کیونکہ اللہ وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اللہ نے بتا دیا. اور اعلیٰ حضرت نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے وہ کیا ہے؟ اصل میں خطا. اب اصل میں خطا کا ترجمہ آپ لوگ تمام لوگوں کے اوپر فٹ کر دو کہ یہ تمام میرے بھائی حرام کی اولاد ہیں, تو معاذ اللہ پہ گالی دینے کی تہمت لگاتے ہو. دیکھیے بھائی ٹاپک سے نہ بھاگیے. عمار قریشی صاحب, آپ ویڈیو میں بہت اچھا بولتے ہیں, لیکن ڈائریکٹ فون پہ آپ میرے بھائی اٹک جاتے ہیں, پھنس جاتے ہیں, بھاگنے لگتے ہیں. میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں کہ آپ لوگ کے بریلوی عالموں نے کہا کہ گالی دینا سنت ہے, اللہ تعالیٰ نے گالی دی قرآن میں. آپ کے لیپ ٹاپ بابا نے اللہ کے اوپر معاذ اللہ گالی دینے کی تہمت باندھی, اللہ کو معاذ اللہ گالی باز بنا دیا. تعویل کر رہے ہو قرآن میں. میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کبھی گالی نہیں دے سکتا, یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن بریلویوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں گالی دی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو زنیم کا معنی جو ہے وہ ہے اصل میں خطا, یعنی کہ وہ اندر سے کچھ اور ہے, اس کی حقیقت کچھ اور ہے, لیکن ظاہری طور پہ وہ کچھ اور ہے. اصل میں خطا ہے اس کی.
अरे यार तुम अहले हदीस होगा, कल से सही में पैसा دیکھیے حرام کی اولاد آپ اس کا ترجمہ کیجیے، ہمیں کوئی دقت نہیں، آپ میرے بھائی گالی کا ترجمہ کرو، حرام کی اولاد کرو، حرامی کرو، جو منہ میں آئے وہ ترجمہ کرو، لیکن اس کو اللہ کے اوپر منسوب نہ کرو کہ اللہ نے گالی دی۔ پڑا تو اب تمہاری ذریت ہل گئی ہے۔ بھائی سن تو لیجیے عمار قریشی بھائی، میرے پیارے بھائی، میرے اللہ کے بندے، سن تو لو، آپ جو بھی ترجمہ کرو، آپ میرے بھائی حرام کی اولاد کرو، حرامی کرو، کتے کی اولاد کرو، بلی کی اولاد کرو، جتنی گالی دینا ہے دو، لیکن ان گالیوں کو اللہ پہ منسوب نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے گالی دی۔ بس میرا اتنا کہنا ہے آپ سے۔ اور ہم میرا اللہ گالی نہیں دے سکتا، یہ میرا ایمان عقیدہ ہے۔ دنیا کے سارے بریلوی ایک طرف اور میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک طرف۔ اللہ کبھی گالی نہیں دیتا، اللہ سچ بولنے والا ہے۔